رواداری کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے عقبہ کو چاہا اسے عقبہ ملی، اور جس نے مولا کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا، وہ مالک کل ہو گیا۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے جسے تو اندھے پن میں فریب خدا ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ Surely my Lord is near, responsive to the prayers۔ یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ اگر تو دریا کو پیالے میں ڈالے کتنا آئے گا، ایک چھوٹا سا حصہ، حرص سے دور ہو جا، کیونکہ حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ سیپ نے ایک قطرے پر قناعت کر لی، موتی سے بھر گئی۔ خود پہ خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ مرشد کامل کی صحبت کے لیے در بدر پھر کوچا بکوچا جا، تلاش کر تلاش کر تلاش۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی میں مرتی ہے، اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ خر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ، میں تمہیں وہیں ملوں گا۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل شکر و شیریں ہے، صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پہ پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگی پھول اگ سکتے ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ خود آپ کسی کی تابداری نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی تابدار ہو تو یہ گمراہی ہے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنی صحیح روی کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔
चालाकी और धोखे की फिक्र मत करो। अगर कुछ लोग तुम्हें जाल में फांसने की कोशिश करते हैं और तुम्हें ईजा पहुंचाते हैं तो अल्लाह भी उनको जाल में फंसा रहा है। कुआं खोदने वाले कुएं में गिर जाते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नजर आ सकता है। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अस्तहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। दो बातें अक्ल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। जब मोहब्बत कामिल हो जाती है तो अदब की शर्त गिर जाती है। इंसान जब खुदा का नूर हासिल कर लेता है तो वो बरगजीदा हो जाने की वजह से फरिश्तों का मसजूद बन जाता है। ये जान लो कि डर होता ही नहीं है, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। खतरा एक हकीकत है लेकिन डर एक ख्याल। गौर व फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन न करे। किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे दिल, न तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और न ही ये जिंदगी। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। मौत का जायका सब ने चखना है मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। नेक लोगों की कुर्बत से हमेशा फायदा होता है। सच्चाई के बहुत से रास्ते हैं मगर मैंने जो रास्ता चुना वो मोहब्बत का है। जिंदगी का पानी अंधेरों से बहता है, अंधेरों से भागो मत बल्कि उनको तलाश करो। खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो, जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। बादलों का रोना और सूरज का जलना इस दुनिया के सतून हैं। अपनी अक्लमंदी के सूरज को जलने दो और अपनी आंख को आंसुओं से चमकने दो। ए ज़बान, तुम एक लामतनाही खजाना हो। ए ज़बान, लेकिन तुम एक न खत्म होने वाली बीमारी भी हो। मैंने शम्स से पूछा कि तसव्वुफ क्या है। उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख ज़ाहिर हो। अपनी रूह की तलाश करो, अपने दिल को सिर्फ इन हड्डियों में न रखो। हम सफर आदमी, अगर हम फितरत ना हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। इससे पहले कि हमसे सब कुछ छिन जाए हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। तिनके को हकीर न समझो, आंख में पड़ जाएगा। जिंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जुहल की जिद में है, यहाँ बात करना हराम है। वालिदैन की दुआ ऐसी होती है। खामोशी में ही राहत होती है। लफ्जों का सफर इंसान को थका देता है। दुनिया में कुछ भी अजीब नहीं है, बस कुछ चीजें तवक्को से ज्यादा तकलीफ दे निकल आती हैं। मोहब्बत की सबसे मोतबर अलामत यह है कि आशिक अपने राज महबूब पर जाहिर करने लगे। एक आदमी कहता है कि मुझे बाजार जाना है लेकिन मैं थका हुआ हूँ। दूसरा कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा, बस साथ होने से थकावट दूर हो जाती है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये अता है, ये नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। जमीन के सफर में अगर कोई चीज आसमानी है तो वो मोहब्बत है। दिल किसी से कितना ही खफा हो जाए तुम खामोश हो जाना, लेकिन बेअदबी न करना। कबूल करने से पहले जो मर्जी तहकीक कर लिया करो, मगर जब कबूल कर लिया तो निभा जाना ही कमाल है। मुफीद चीज मिकदार में बढ़ जाए तो गैर मुफीद हो जाती है। हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद कभी कदीम हो गया।
ایسا ہی ایک ہجوم میرے آس پاس ہے جن کے دلوں میں زہر زباں میں مٹھاس ہے. جب سخت رویے دل توڑ دیں تو نرم لہجے بھی گستاخ لگتے ہیں. نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے. حالات پریشان تو گزر جائیں گے ایک روز، احباب کے ہونٹوں کی ہنسی یاد رہے گی. میری خوبی پہ رہتے ہیں یہاں اہل زباں خاموش، میرے عیبوں کا چرچا ہو تو گونگے بول پڑتے ہیں. بعض دفعہ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں. سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات تو کوڑی کی رہ جاتی ہے. مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں. اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے. تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا کیا؟ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے. اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں. جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی. ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے. تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا. زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے. پچھلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں. پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو. پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے. شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں. اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے. اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لے جا سکتی. کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہو جاتا ہے. انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو. جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی. بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے. عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے. اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے. آپ لوگوں کو ایک ہی ذات پر اعتماد کرنے کی تلقین کرو، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اگر آپ کو یہ دعا دے دی جائے کہ خدا آپ کو غم سے بچائے تو یہ دعا نہیں بد دعا ہوگی. غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو. دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں. اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو ایک دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے. اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی معافی دے دو. کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو. اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے. انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا. صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے.
اچھی عادات کی مالکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: خوف مرگ، شدت مرض اور ذلت قرض۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ زندگی کو غنیمت جانو، یہ بہت جلد تم سے لے لی جائے گی۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وسوسے کی روئی کان سے نکال تاکہ تیرے کانوں میں آسمانی آوازیں آنے لگیں۔ دل ہاتھ آ جائے کہ یہی سب سے بڑا حج ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے، اور اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں، اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ ہر شخص اگر پیشگی اپنا عیب دیکھ لیتا وہ اپنی اصلاح سے کب فارغ رہ سکتا ہے۔ اولیاء پر موت کی ہوا ایسے چلتی ہے جیسے باغ نسیم کی ہوا خوشگوار ہوا کرتی ہے۔ اے عزیزم، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو کھیر ڈال۔ فرمان سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے، اور غیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔